تشریف لا چکے ہیں، بھرپور طریقے سے استقبال کیجیے۔ پاکستان گزارش کی جاتی ہے اپنی اپنی چیئر پہ جا کے بیٹھ جائیں پلیز، اس طرح روڈوں پہ نہ کھڑے ہو۔ آپ تمام کارکنوں سے گزارش کی جاتی ہے چیئر پہ جا کے تشریف رکھیں۔ آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کا خلوص، میں آپ کو آج یہ ڈگری کراتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر ہم سے کارکنوں کی حکومت میں نے زندگی مکمل انسانوں کی خدمت میں گزاری ہے۔ میں ایک جنگجو ہوں، میں ایک فائٹر ہوں اور 22 سال ہو چکے ہیں مجھے بہت سے ریٹائر ہو گئے۔ میں نیشنل اسمبلی کے الیکشن لڑ چکا ہوں، سیاست کر رہا ہوں، لیکن آپ اس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں کہ پاکستان کے حالات، یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ کبھی بھی ان حالات کو ٹھیک نہیں کریں گی۔ یہ لوگ لٹیرے ہیں، یہ لوگ چور ہیں، ان لوگوں نے کھانوں کو استعمال کر کے ہماری عوام کو جنگباز کیا ہوا ہے۔ یہ وہی لوگ 15,000 لوگ ہیں جو کبھی پیپلز پارٹی میں آ جاتے ہیں۔ تو سر کس کس رینک کے لوگ ہیں ویسے؟ دیکھیں میرے ساتھ ہر رینک کے لوگ ہیں، لیکن میں زیادہ تر ان کو آگے نہیں لے کے آ رہا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ پیچھے بیٹھ کے کام کریں۔ جنرلز بھی ہیں، بریگیڈیئرز بھی ہیں، کرنلز بھی ہیں، میجرز بھی ہیں، ہر رینک ہے، ایون جیسیوز بھی ہیں، صوبیدار بھی ہیں، حوالدار بھی، ہر لیول کے ساتھ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور الحمدللہ جہاں جہاں میری آواز جاتی ہے وہاں فوجی خود جوائن کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر، میری ایک ریپوٹیشن ہے آرمی کا، میری ریپوٹیشن اپنے علاقے کا، میری ریپوٹیشن ہے اپنے دوستوں کے اندر۔ تو اس لیے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ میں پاکستان آرمی کا لائق ترین افسروں میں تھا، تو اس لیے مجھے کوئی وہ ڈر نہیں۔ اور یقین کریں میں پھر یہ کہوں گا کہ میں نے شوق سے نہیں بنائی، ہم نے تو بنائی ہے اس لیے آپ غصہ کہہ لیں کہ یہ لوگ سب فیل ہوئے۔ تو آپ کے چاروں صوبوں میں یہ ہے سارا؟ جی ہم چاروں صوبوں میں ہیں، ہم آزاد کشمیر میں ہماری تنظیم ہے، ہماری گلگت بلتستان میں بھی تنظیم ہے، اور ان صوبوں کے اندر تو ویری ویل آرگنائزڈ ہیں۔ سندھ میں ہم سب سے زیادہ اسٹرانگ ہیں، اب کے پی میں ہمیں بہت بڑا رسپانس مل رہا ہے۔ ہم قریب انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم جا رہے ہیں جی پشاور، پھر مردان، پھر درگئی، پھر اس کے بعد بلوچستان، پھر اس کے بعد سندھ میں انشاءاللہ جو لوکل پارٹیز کے الیکشن ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس کے اندر بھرپور حصہ لیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارا نام اوپر آئے گا۔ کیا یہ تیاری ہو چکی ہے کہ کن کن لوگوں کو ایم این اے، ایم پی اے یا ٹکٹ دینا ہے؟ کتنے کو لوگ آپ جو ہے نا میدان میں لائیں گے، یا ابھی یہ سلیکشن ہونی ہے؟
دیکھیں اٹس ٹو ارلی، اٹس ٹو ارلی. میں نے کہا نا دسمبر 2022 تک ہمیں ممبرشپ کرنے دیا، جنوری 2023 کے بعد ہم فیصلے کرنا شروع کریں گے. اور ہماری خواہش ہے اور میں امید آئی بلیو ان کنوکشن، آئی بلیو ان میریکلس. مجھے یقین ہے انشاءاللہ جب الیکشن آئے گا اگست سپٹمبر میں 2023 میں، اس وقت تک پاکستان کے اندر ہم ہر جگہ ہماری پارٹی ڈومینیٹ کر رہی ہوگی اور انشاءاللہ ہم بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ ہم سیٹیں نکال کے لیں گے انشاءاللہ. اچھا کیا صاحب آپ کو پتہ ہے جیسے ہمارا الیکشن اب تو کروڑوں روپے میں جو ہے ایم این اے یا ایم پی کے الیکشنز ہوتے ہیں، تو آپ کے خیال میں اس کا یہ اتنا مہنگا ترین جو ہے الیکشن ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ اور جو اتنے کروڑوں لگائے گا تو وہ پھر آ کے کمائے گا بھی تو صحیح نا، تو کرپشن تو پھر وہی کی وہی. یہ تو آپ نے میرے دل کی بات کی جی، اور یہ میری بہت بڑی انشاءاللہ ایک مشن بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ جب تک ہم یہ پیسوں والی سیاست ختم نہیں کریں گے. بالکل آپ 100% صحیح کر رہی ہیں. 20 کروڑ 25 کروڑ دے لگا کر آئے گا، ہاں جی، وہ عام آدمی ہے ہی نہیں ہے. اور مسئلہ یہ مافیا بھی ہے، یہ 2-3 ہزار لوگ ہیں جنہوں نے پیسہ کما کر اتنا کما لیا ہے کہ یہ کسی اور کو داخل ہونا نہیں دیتے. یہ تھانے ٹھیک یہ کرنا نہیں چاہتے، الیکشن سستے یہ کرنا نہیں چاہتے. کہ جیسے الیکشن سستے ہوں گے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ میری میٹنگ ہونی ہے انشاءاللہ. اچھا، اور میں چاہوں گا کہ جو انہوں نے فکس کیا ہوا اماؤنٹ اسی کے اندر الیکشن ہے، جو نہیں ان کو ڈسکوالیفائی کریں اور ہم کروائیں گے. آپ دیکھیے گا. اور انشاءاللہ میں عوام کے پاس اتنے جاؤں گا، گھر گھر جاؤں گا، میری آواز بچوں تک جائے گی انشاءاللہ. ہم انہیں قائل کریں گے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو آپ ووٹ ڈالیں اور آپ کو ہم بہترین لائق ترین آنیسٹ اس کے حلال والے کینڈیڈیٹ دیں گے. یہ تو جنہوں نے حرام کا پیسہ کمایا ہے ود ڈیو ریکارڈ، دیکھیں یہ تو سیریس نہیں ہے پاکستان کے لیے. ان کا انٹرسٹ پاکستان نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ صرف اپنی دولت ہے. تو میں ایک بندے کو بلیم نہیں کروں گا کہ جی نواز شریف خراب ہو گیا یا عمران خان خراب ہو گیا یا زرداری خراب ہو گیا. ان کی ساری ٹیم یہ سب ملے ہوئے، تو اس کو ہم نے ختم کرنا، آپ کو کر کے دیں گے انشاءاللہ. اور میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں انشاءاللہ. آپ دیکھیں مجھے تو بہت زیادہ، جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو لوگوں کا خیال تھا یہ پارٹی نہیں بنے گی تو فوجیوں کی پارٹی رہ جائے گی. آج میں جب سٹیجز پہ جب جاتا ہوں، مختلف سٹیج پہ بیٹھتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں، اور میرے ساتھ فوجی ہوتے ہی نہیں. سارے صوبوں میں 99% ہم نے سیولینز کو اپوائنٹمنٹس دی ہیں صوبے لیول کی، اس سے نیچے بھی. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اور یس میری طاقت ہے، میرے ریٹائرڈ فوجی میرے کلیگز میرے ساتھ ہیں، مجھے مشورہ دیتے ہیں. مجھے یہ تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ بھئی سابق فوجی مل کے قومی سیاست میں جو ہے عملی طور پر حصہ لے رہے ہیں. یہ دیکھیں جی ایک میری سوچ تھی کہ ہم اتنے ریٹائرڈ آرمی آفسرز ہیں، اتنے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہائیلی ٹرینڈ لوگ بیٹھے ہیں، ان کو ہم کیوں نہیں پاکستان کی خدمت کے لیے باہر لے کے آتے؟ یہ اپنی سروس کرنے کے بعد کیوں گھروں میں بیٹھ جائیں؟ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ لوگ موٹیویٹ ہو گئے. ان کو میں نے کر دیا ہے، لیکن انشاءاللہ رزق کے حلال پر ہم چلیں گے. ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا. ہم اسی طرح اسمبلیوں میں جائیں گے. ہم بار بار ٹینڈر بھی نہیں مانگیں گے انشاءاللہ. ہم تو چاہیں گے اگر ہم پہلے 4-5 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکے تو میرا خیال ہے اگلے 5 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکتے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام کا کون سا مسئلہ پہلے حل ہونے کی ضرورت ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو جی میری تو پرائرٹی 1 پولیس ہوگی، پولیس تھانے. پرائرٹی 2 میرے ہاسپٹلس ہوں گے. پرائرٹی 3 میری ایجوکیشن ہوگی. اگرچہ سائڈ بائی سائڈ چلے گا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ انسان کو عزت ہی نہیں ہے جہاں ہر وقت پولیس کی بدماشی چل رہی ہو، تو وہاں پہ لوگوں کے کیسے بزنس کرنا ہے، لوگوں نے کس طرح کام کرنا ہے. تو جب رول آف لا آئے گا آپ کے FBR بھی ٹھیک کریں گی، ہاسپٹل بھی بنیں گے. اور دیکھیں آپ ایک غریب آدمی کو فری ٹریٹمنٹ نہیں دیتے. ایکچولی تو پاکستان کے اندر نا نظام ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اپنی اولادوں سے محروم ہیں. آپ دیکھیں پڑھے لکھے بچے بھی باہر چلے جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے. ان پڑھ جو ہیں وہ بھی باہر چلے جاتے ہیں، وہ واپس نہیں آتے. تو اگر وہ واپس نہیں آتے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بڑی اچھی خوشحالی ہے؟ پھر واپس کیوں نہیں آتے لوگ؟ سب سے مین مسئلہ پاکستان کا تو عوام کا جو ہے وہ غربت ہے، مہنگائی ہے جو اب بڑھتی ہی جا رہی ہے، دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اصل میں تو مسئلہ عوام کا یہ ہے سب سے زیادہ. آپ
لاکھوں بندے اکٹھے کر لیں، ان سے ایک ہی سوال کریں، میں کر کے دوں گا آپ کو، انہیں میں کہوں گا آپ کو پیسہ چاہیے کہ عزت چاہیے؟ وہ کہیں گے جی میں عزت چاہیے۔ تو جب عزت ملے گی تو ان کے پاس پیسہ بھی آ جائے گا، اور عزت ملے گی تو اس میں حالات بن جائیں گے، وہ لوگ کمائیں گے، کھائیں گے۔ ادھر تو آپ کام کرنے نہیں دیتے کسی شریف آدمی کو، لوگ گھروں میں بزنس کر سکتے ہیں، آپ کرنے نہیں دیتے ان کو، آپ نے تو ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ آپ کے ملک کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے انہیں عوام کی ویلیو ہے ہی نہیں ہے، یقین کریں، مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے، اور میں نے جب سے یہ پارٹی بنائی ہے یقین کریں مجھے اپنی قبر آسان نظر آ رہی ہے الحمدللہ۔ اچھا کہنا صاحب، اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ تو اوپن ہو چکا ہے کہ کسی کو اقتدار میں لانے کے لیے، اقتدار سے ہٹانے کے لیے فوج کا کیا کردار ہے عوام بخوبی جان چکی ہے، اور آپ سابق فوجی ہیں اور آپ کے ساتھ تو جتھا بھی فوجیوں کا ہی ہے ریٹائرڈ جو ہیں، تو الیکشن کے حوالے سے، اقتدار میں آنے کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کے لیے تو آپ ان کے لیے بڑی فیوریٹ پارٹی ہوں گی کیونکہ اپنے ہی ساتھی ہیں سارے؟ دیکھیں جی میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں کوئی فوج کی مشاورت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کی مشاورت کے ساتھ یا میں ان کی کوئی سپورٹ لے کر اس فیلڈ میں نہیں آیا، یہ میں کو گارنٹی دیتا ہوں، نہ میں آیا ہوں نہ میں آنا چاہتا ہوں۔ باقی میری فوج ہے، میرا ایک اچھا لیول رہ چکا ہے، تو وہ مجھے پیار بھی دیں گے، مجھے رسپیکٹ بھی دیں گے، لیکن میں کسی سٹیج پر بھی اپنے آنر ڈگنیٹی کو کمپرومائز نہیں کروں گا۔ میں نے اگر آنر ڈگنیٹی کو کمپرومائز کرنا ہوتا تو مجھے زندگی میں بڑے بڑے موقع ملے۔ میں نے جنرل ضیاء الحق کو ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان 2 دفعہ اپنے گاؤں لے کر گیا ہوں، کروڑوں کے کام کا ہے، ایک میرے گاؤں سے میرے علاقے سے بندہ آپ کو مل جائے جو کہ جی جاوید مفتوا نے اپنی ذات کے لیے کوئی کام کرایا تھا، جا کہ میں کرا سکتا تھا، میں کوئی الیکٹڈ ممبر نہیں تھا، میں تو یونیفارم میں تھا۔ جی اسی طرح اجاز الحق میرا کلاس فیلو ہے، میرا بڑا اچھا دوست ہے، وہ منسٹر رہا، حج کا منسٹر، میں اس کے ساتھ نہ عمرے پہ گیا نہ میں اس کے ساتھ حج پہ گیا، تو میرے میں کوئی میری نیچر میں نہیں ہے کہ میں کسی بیساکھیوں کے ساتھ کہیں آگے بڑھوں۔ اللہ نے لے کے جانا ہے، اور انشاءاللہ جب میری نیت ٹھیک ہوگی تو اللہ بھی میرے ساتھ ہوگا، عوام بھی میرے ساتھ ہوگی۔ یس میں فوجی ہوں اور میں آنیسٹ ہوں، اور مجھے اللہ نے بہت ایکسپیرینس دیا ہوا ہے، میرے اندر قابلیت ہے، میں فائٹر ہوں، اور اب جنگ ہم نے پاکستان کے اندر لڑنی ہے، کیونکہ دشمن اندر ہے، باہر دشمن کوئی نہیں ہے، ہمارے اندر دشمن کون ہے؟ یہ مافیا، اس مافیا کے ساتھ ہم نے جنگ لڑنی ہے، اس مافیا کو ہم نے پیچھے کرنا ہے، اور اس مافیا کو ہم ہی کریں گے انشاءاللہ، آپ کریں گی، ہمارے جتنے ساتھی جتنے لوگ میرے اس وقت سن رہے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات جائے گی انشاءاللہ، اور یہ دیکھیں گے آپ، یہ اتنا بڑا سیلاب آئے گا کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑا انقلاب فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا کرنل صاحب، آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا جیسے کوئی بھی فوجی ہوتا ہے جب کسی بھی عہدے پہ یا اقتدار میں آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک تو منی ماشاء اللہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے، سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈکٹیٹر سمجھا جاتا ہے، تو آپ اس چیز کو کیسے کریں گے فیس؟ آپ کس طرح سے اس کا حل کیا نکالا ہے آپ نے؟ کس طرح سے عوام میں جو ہے اپنا اس فوج کے بارے میں جو تاثر ہے یا فوجیوں کے بارے میں جو تاثر ہے اس کو آپ ڈیلیوٹ کریں گے؟ دیکھیں جی میں جاوید مجتبیٰ ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں پارٹی آرگنائز کر رہا ہوں، دن بدن کر رہا ہوں، میری پارٹی میں کوئی بندہ آپ کو کہے کہ میں ڈکٹیٹر ہوں، میں ڈکٹیٹر نہیں ہوں۔ میں نے الحمدللہ میں بیسٹ اپوائنٹمنٹس پہ رہا، میں کوہاٹ میں 9 ڈویژن میں جیوان ہوتا تھا، تو یقین کریں کہ وہاں بھی میں نے جو میرے پلٹن کے پٹھان تھے اس علاقے کے کرک وغیرہ میں، لکی مروت میں ان لوگوں کے بھی کام کرتا تھا، تو میں نے لوگوں کے ہمیشہ کام کیا، ان کے دلوں پہ کام ان کو کیپچر کیا، تو انشاءاللہ ابھی بھی ہم نے اسی نیت سے کام کرنی ہے، کوئی ڈکٹیٹر مجھے آپ کوئی نہیں کہے گا انشاءاللہ۔ اچھا کرنل صاحب یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف نے جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں بھی بات کی، اور جنرل فیض کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے ان کی چل بھی رہی ہے ریکارڈنگ جو بھی اس پہ سوشل میڈیا پہ، لیکن ان کے اتنا کچھ کہنے کے باوجود فوج کا مرال جو ہے ڈاؤن نہیں ہوا تھا، عوام فوج کے ساتھ تھی۔ اب جبکہ عمران نے تو کچھ کہا ہی نہیں فوج کے بارے میں، لیکن فوج کے حوالے سے عوام میں جو
چیز پائی جاتی ہے، ان کے جو ہے عوام کی جو ہے اس طرف ان کا فوج کے ساتھ نہیں لگتی، تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیسے ہو گیا سارا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بتاؤں، یہ ایک سازش ہے بہت بڑی پاکستان کے ساتھ، جو نظر آ رہا ہے نا آپ کو وہ ہے نہیں ہے، اور یہی ہمارا دشمن چاہتا ہے، اور یہ ہمارا دشمن ان لوگوں کے تھرو کرا لیتا ہے، ان لیڈروں کے تھرو کرا لیتا ہے جو ان کے بات کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری عوام قطعاً فوج کے خلاف نہیں ہے، ابھی بھی نہیں، آپ دیکھ لیجئے گا ہماری عوام سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے، میں تو وہ اس کے حوالے سے سوشل بات میڈیا کر رہی پہ دیکھیں، عوام ہی ہے نا وہ جب سارے۔ اربوں روپے جب آپ پروپیگنڈے پہ لگائیں گے تو نظر آپ کو یہی آئے گا، تو یہ طریقہ کار یہ آپ لوگوں کا کمال ہے کہ آپ شو کر دیں، اگر آپ کی نیت دوسری طرف چلے جائیں آپ شو کریں جی عوام تو فوج کے خلاف ہوگی۔ الحمدللہ فوج کے خلاف عوام نہیں ہے، عوام فوج کے رسپیکٹ میں نہیں فوجی آ رہا، آپ دیکھ لیں، میں نے بھی آپ کو اپنی دکھائی ہیں ویڈیوز کچھ دکھائی ہیں مختلف صوبوں کی، تو کس طرح لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں، کتنا نعرے لگا رہے ہیں میرے، تو قطعاً بلوچستان میں دیکھنے میں جاتا ہوں تو لوگوں کے نعرے میرے لیے لگتے ہیں، تو اگر وہ فوج کے خلاف ہے تو جاوید مجتبیٰ کے ساتھ میں چل پڑے ہیں، فوج کے خلاف قطعاً نہیں ہے، یہ ہمارے لیڈروں کی نالائکی اور ان کی کمزوری یا اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اپنے ملک کو بدنام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر میچورٹی ہونی چاہیے، بار بار ان کو موقع لینے بھی نہیں چاہیے، پھر یہ آتے ہیں اب انشاءاللہ ان لوگوں کو موقع نہیں ملے گا، فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ آئے گی اور یہی عوام کی پارٹی ہوگی، اور آپ دیکھنا کہ الحمدللہ ہم یقین کیجئے گا ہم عوام کے دلوں میں جا رہے ہیں اور جائیں گے، اور پاکستان کو ایک بہت بڑا عظیم ملک بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ عمران خان کے ساتھ کتنا عرصہ رہے؟ میں بڑا عرصہ رہا جی، میں نے پنجاب کا جنرل آپ نے سیکرٹری جوائن کی تھی تحریک انصاف؟ جی بالکل جوائن کی، میں پنجاب کا جنرل سیکرٹری تھا، میں پنجاب کا سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا، میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر تھا، جب تک کام کیا نیک نیتی سے کیا، اور کوئی ناراضگی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ عمران خان نہیں کامیاب ہو سکا تو میں نے سوچا کہ ابھی کیا ہم یہ پھر پرانے لٹیروں کے حوالے کر دیں چیزیں، تو جب عمران خان بھی ہو گیا تو عمران خان کا جو سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ یہ ہوئی ہے کہ وہی لوگ، آپ مجھے بتائیں نا کہ وہی لوگ جو 2-3 ہزار لوگ ہیں وہی رہے پیپل پارٹی کے ساتھ اقتدار میں، پھر وہی چلے گئے نون کے ساتھ اقتدار میں، وہی چلے گئے مشرف کے ساتھ یا کاف میں چلے گئے، وہی اب عمران خان کے ساتھ 90% وہی لوگ ہیں، تو کیا پھر عمران خان نے بھی کیا چینج لے کے آنی ہے، تو ٹھیک ہے اس کو موقع ملنا بھی چاہیے تھا، لیکن اب بار بار موقع تو میرا خیال ہے دینے اس سے تو جب آپ نے جوائن کیا تھا تب کیا سوچ کے جوائن کیا تھا، کیا ایسی بات تھی عمران خان کی؟ دیکھیں جی، عمران خان نے بہت بڑی ڈیزائر شو کی تھی، بار بار ڈیزائر شو کی تھی کہ میں ان کو جوائن کروں، تو میں نے جوائن کیا، مجھے امید تھی کہ جب میں نے جوائن کیا اور میں آپ پارٹی کے جیسا اندر شخص جو بغیر سوچے سمجھے تو نہیں کر سکتے، نہیں سوچا تو ہوگا آپ نے؟ بالکل سوچا تھا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ عمران خان کو جو اندراج میں لگا رہا ہوں کام کروں گا، تو جب عمران خان ایک ٹاپ پہ آئیں گے، روز پر آئیں گے تو ہم ان کے ساتھی ہوں گے، لیکن جب عمران خان کی اڑان اوپر گئی تو انہوں نے ہم جیسے ساتھیوں کو سائڈ پہ کر دیا، تو کوئی ان کا اپنی سوچ تھی، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں ساتھ ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے، اگر ہم ان کے ایڈوائزر ہوتے تو وہ حضرت علی کا قول ہے نا، تو مشیروں پہ ساری بات ہوتی ہے، تو اگر ہم ہوتے مشیر تو حالات کچھ اور ہوتے ہیں، مشیر ان کے وہ ہوتے تو حالات ان کے یہ بنے۔ آپ نے 2008 میں جوائن کیا انہیں اور چھوڑا؟ جی میں نے فروری 2008 میں نے چھوڑا، کہ آپ ہی سمجھیں گے، میں تو پھر 2013 کے بعد خاموشی کی، پھر میں پاکستان کسان اتحاد کے ساتھ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا، بڑا کام کیا، کام میں کرتا رہا ہوں، پھر 2018 تک بھی ہم نے دیکھا ٹھیک ہے انہوں نے حکومت بنا لی، جیسے بھی بنا لی، وہ بھی تو دیکھیں کیا حکومت انہوں نے خود بنائی یا کہیں سے مدد آئی ان کو، یہ تو خود بتائیں نا وہ، یا آپ لوگ پوچھیں ان سے۔ تو جب حکومت بن گئی تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنے جو دوسرے لیڈران ہیں، نواز شریف ہے، سرداری ہے، ان کے ساتھ فضل الرحمان ہے، ایک ان کے ساتھ ہمبلنس دکھاتے، ان کے پاس چل کے جاتے۔ لیڈر کا کام ہر وقت ڈنڈا چلانا نہیں ہے، لیڈر کا کام ہے حالات اچھے پیدا کر کے ساروں کو لے کے عوام کو ریلیف دلانا۔ عوام کو کیا لگے آپ نواز شریف کو جیل میں بھیج رہے ہیں یا شہباز شریف کو بھیج رہے ہیں، عوام کہتی ہے مہنگائی ختم کریں، عوام کہتی ہے ہمیں خوشحال کریں، عوام کہتی ہے تھانے ٹھیک کریں۔ تھانوں کا آپ دیکھیں کلچر کتنا تباہ کرنا ہے، تھانے سب سے پہلے انشاءاللہ ہم آپ کو تھانے ٹھیک کر کے دیکھیں۔ دیکھیے اچھا کرنا صاحب، عمران خان کے بارے میں
अदालतों ने भी कहा, ये सादक अमीन का भी भूल नहीं किया, आप उनके साथ रहे। उनकी यही बात हर बंदा कहता है, बड़े ईमानदार हैं। आपकी क्या पर्सनल असेसमेंट? देखिए ये बहुत ज़ाती सवाल है। मेरा ख्याल है कि मेरे पास कोई राइट नहीं है किसी को कहना, इवन जिनको सज़ा भी हो रही है मैं उनको भी नहीं कहूँगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन दयानतदार है कौन दयानतदार नहीं है। मैं तो अपने लिए कहूँगा इंशाल्लाह कि हम दयानतदार हैं और दयानतदारी से काम करेंगे। पार्टी को चलाने के लिए फ़ंड की भी ज़रूरत होती है, तो आप फ़ंड कैसे इकट्ठा कर रहे हैं? फंड कैसे आ रहा है आप आपको फंड? देखेंगे कि इंशाल्लाह फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पाकिस्तान की अमीर तरीन पार्टियों में से होगी इंशाल्लाह। फंड इतना आएगा, आप देखिएगा। बैरून मुल्क से तो नहीं आएगा, फिर फंडिंग केस ना चल पड़े। नहीं वो वाला तरीका नहीं होगा। अच्छा। वो वाला तरीका नहीं, लेकिन मेरी ज़ाहिर है मेरे दोस्त बरादरी बाहर बैठे हैं, वो पैसा करेंगे भेजेंगे और इंशाल्लाह हम ऑडिट भी कराएंगे। हमारी चीज़ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की कानून के मुताबिक करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपके जो है पार्टी का जो है इंतखाबी निशान है वो घंटी, आप किस सियासी पार्टी की घंटी बजाने वाले हैं? हम मेरा ख्याल है कि सारों की घंटी बजाएंगे। कर्नल जावेद साहब, ये बताइए कि एक तासुर ये भी फैला है, जो मैंने मतलब सोशल मीडिया पे भी चल रहा था, कि 20 लाख रिटायर्ड फौजी जो हैं इमरान खान के साथ हैं, और आप लोगों की भी एक खालिस्तान जो है रिटायर्ड फौजियों की ही जमात है जो आप लोगों ने बनाई है। तो क्या ये फौजियों में भी डिवीजन हो चुकी है रिटायर्ड फौजियों में, कि आधे आपके साथ हैं या आधे उनके साथ हैं? पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि हमने कोई फौजियों की जमात नहीं है, मतलब हम फौजी हैं लेकिन ऐसा कोई नहीं हमने कोई फौजियों की जमात है। सारे मेरे दोस्त हैं, अक्सरियत तो फौजियों की है ना। देखिए मेरे दोस्त हैं, मैंने ज़िंदगी उनके साथ गुजारी है, तो मैंने अपने ट्रस्टवर्दी लोगों को साथ लेके चलना है। उसमें सिविलियन की बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन ऑफ कोर्स ये जो तासर दिया जा रहा है ना कि लाखों की तादाद में या 20 लाख की तादाद में इमरान खान के साथ है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये सारा प्रोपेगेंडा है, और जो हमारे जेन्युइन आर्मी ऑफिसर्स हैं या जवान हैं वो बड़े खुददार हैं। वो कभी आपको गलियों में इस तरह भागते हुए नज़र नहीं आएंगे, ना वो भागेंगे। वो चंद लोगों को दिखा के एक तासर पैदा किया जा रहा है, और ये गलत हो रहा है। ये हम अपने दुश्मनों को बताना चाह रहे हैं कि हमारी फ़ौज तो देखें जी, हमारे अफसर जो लीडर थे आज, फौजी अफसर को क्या ज़रूरत है किसी के पीछे भी भागने की। मेरे साथ तो इसलिए आ रहे हैं कि मैं उनका कुलीग हूँ, मैं उनका सीनियर हूँ, तो मुझे वो ट्रस्ट करते हैं। मेरे सीनियर्स भी हैं और वो मुझे वो करते हैं, दे फील कंफर्टेबल विद मी। और कतन मैं फौजियों की पार्टी लेके नहीं आ रहा, ये बता दूँ, मेरे साथ ये मदद कर रहे हैं। और यस, आप देखेंगे कि लाखों की तादाद से करोड़ों की तादाद पब्लिक ही होगी मेरे साथ इंशाल्लाह, और आ भी रही है। कर्नल राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप जो पार्टी बना रहे हैं और आप जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह करे जी आपकी जो पार्टी है इस मुल्क की जो है इस्तेकाम तरक्की के लिए और आवाम की खुशहाली का बायस बने। आपके बड़े अच्छे इरादे हैं और आप ये चाहते हैं कि भी जो है कानून की हुक्मरानी हो, और आवाम भी यही चाहती है। ये आवाम की दिली ख्वाहिश है कि उनके मसाइल हल हो। थाना कल्चर के बारे में आप चाहते हैं कि वो ठीक हो। इलेक्शन में जो है कम से कम पैसे लग के जो है लोग जो है इंतखाबात में हिस्सा लें, ताकि इसमें आम आदमी है। तो बड़े अच्छे आपके मंशूर हैं और बड़े अच्छे जो है आपका स्लोगन है कि कानून की हुक्मरानी। एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया बनते हैं। बहुत थैंक यू। शुक्रिया।